دعا ہے اللہ وحدہ شریک جس مقصد کے تحت مجلس آزادہ انعقاد کیا گیا ہے، خالق اپنے دربار قبول اور منظور فرما۔ تمام حاضرین خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں خالق اس مجلس دے ذکر دے صدقے قبول اور منظور فرما۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستاں دے علم ہے کہ ذی الحج دا ماہ جدوں شروع ہوتا ہے ہر بندے دے ذہن چ پیغمبر دی یاد ہوندی ہے جن دا اسم گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل خدا نر منصوب مہینے، اس خاندان نو اللہ جس مراحل چو گزاریا وہ سارے مراحل نو اللہ یاد کرانا چاہتا ہے، اور سال بعد باقاعدہ کچھ لوگ پریکٹیکلی جا کے تے مکہ معظمہ وچ انہاں تھاواں دا زیارت کرتے ہیں جتھے جتھے خاندان ٹریا ہے، جتھے خاندان بیٹھا ہے، جتھے اس خاندان نے اپنی قربانی پیش کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق پوری دنیا نو پتہ ہے کہ وہ نبی نے، پوری دنیا نو پتہ ہے کہ وہ رسول نے، پوری دنیا نو پتہ ہے کہ وہ خلیل خدا نے، بہت شکریہ، پوری دنیا نو پتہ ہے کہ وہ علیہ السلام نے، پوری دنیا نو پتہ ہے وہ صاحب شریعت نے، پوری دنیا نو پتہ ہے کہ وہ صاحب کلمہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ساری گلاں بندیاں نو میرا خیال ہے قرآن چوں پتہ لگ گیا ہے کہ قرآن نے انہاں دی نبوت دا بھی ذکر کیتا ہے، قرآن نے حضرت ابراہیم دی رسالت دا ذکر کیتا ہے، قرآن نے حضرت ابراہیم تے خلیل ہون دا خلت دا ذکر کیتا ہے، قرآن نے انہاں دے علیہ السلام ہون دا ذکر کیتا ہے، قرآن نے انہاں نو صاحب شریعت بھی دسیا ہے، قرآن نے انہاں نو صاحب کلمہ بھی دسیا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ قرآن بھی وہی ہے، وہ بچوں بندے نبی لب لیا کہ نبی ہے، اللہ رسول آکھیا تے بندیاں لب لیا اے رسول بھی ہے، اللہ نے خلیل آکھیا تے بندیاں قرآن چ پڑھ لیا پہ خلیل بھی ہے، اللہ نے علیہ السلام آکھیا تے بندہ نو پتہ لگ گیا اے علیہ السلام بھی ہے۔ میں حیران ہاں بھی ایڈی وڈی بھی بندے گل کر جاندے نے یا اس قدر بھی بندے اکھاں میٹ جاندے نے، اسے قرآن چ لکھیا ہے ابراہیم شیعہ ہے وہ نہیں دسیا جاندا، اسے قرآن چ مہربانی میں پھر عرض کر رہا ہوں، جس قرآن نے حضرت ابراہیم دی نبوت کا ذکر کیتا ہے بندے من گئے نے، رسالت کا ذکر کیتا ہے بندے من گئے نے، خلت کا ذکر کیتا ہے بندے من گئے نے، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دے قرآن چ اللہ نے شیعہ نہیں آکھیا؟ آکھیا میں وہ آیتاں پڑھ دینا، 5 آیتاں پڑھیاں جی، 5ویں آیت چ اللہ نے فرمایا، پہلے 4 آیتاں شیعت دے تعارف واسطے اللہ نے تمہیدن بیان کی، تمہیدن 4 آیتاں بیان کی تھی۔ پہلے حضرت نوح دا ذکر ہے، خالق کائنات فرماندے سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے اس بندے نوح پر، اس سارے جہانوں میں ایک بندہ گزرا ہے جس کا نام نوح ہے، اس پہ ہمارا سلام ہے، خالق کائنات فرماندے حضرت نوح علیہ السلام۔ پھر خالق فرماتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ حضرت نوح تے جڑا سلام بھیجے اللہ فرماتا ہے بدلے وچ بھیجے ہے، جزا دے طور تے بھیجے ہے، انہیں کم ایسے کیتے سن کہ وہ سلام دے قابل سے تیسا سلام بھیجے ہے، حضرت نوح دی گل ہو رہی۔ پھر خالق ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ جو نوح تھا وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا، ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا، وہ سلام کے قابل ہے، اور ہم وہ ہیں جو احسان کرنے والوں کو ضرور جزا دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم اغرقنا الآخرین، وہ جو دوسرے تھے نا جو نوح کے خلاف تھے وہ تو سارے ہم نے غرق کر دیے تھے نا، سلام کے قابل تو یہ تھا جس پہ ہمارا سلام ہے، یہ نوح تھا علیہ السلام تھا، ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا، اور دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا۔ جدو حضرت نوح علیہ السلام تے متعلق پوری گل خالق نے کر لی ہے، ادو اللہ فرماندہ وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم اس نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا۔ جزائے خیر عطا فرمائے، وہ نوح جو تھے نا اس کے شیعوں میں سے ابراہیم ایک شیعہ تھا۔ میں لفظ شیعہ دا ترجمہ نہیں کیتا، شیعہ تھا تو میں شیعہ کیا دیتا ہے، وَإِنَّا میں دوبارہ عربی پڑھ دینا، وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اس کے شیعوں میں سے ابراہیم ایک شیعہ تھا۔ اچھا ان قرآن کوئی بھی نہیں میں ویکھیا جدے تھلے ترجمہ شیعہ دے تھلے شیعہ لکھیا ہو، بھئی ایک لائن ہوندی ہے قرآن کسے وچوں ویکھیا وہ بولے ضرور ہے، ایک لائن ہوندی ہے جدے عربی ہوندی ہے، تھلے ایک لائن ہوندی ہے جدے ترجمہ ہوندہ ہے۔ پروفیسر صاحب نے میرے تے احسان فرمایا
کہ میرے کو اردو ترجمے موجود نے, انگریزی ترجمے بھی موجود نے الحمدللہ, فارسی ترجمے موجود نے, تو ایک پنجابی ترجمہ میرے کو نہیں سی, اردو ترجمہ بھی میرے کو موجود ہے. اردو تو مراد ہے کہ سارا ہی اردو, وہ بھی تواڈے کو تارڑ صاحب نے تواڈے ایسے کسی علاقے دے انہوں ترجمہ کیتا ہے تارڑ. جدو تارڑ ترجمے کرنے لگ پڑے باقی خیر ہی نہیں ہوں گے. میں کیڑا پڑھ چلو صلوات. موسم ایسا ہے, کوئی گل نہیں ایسا, موسم ایسا ہے, ساون پاتروں آ رہا ہے نا, جو یہی کام ہونا کیڑے شیڑے بن. انہیں ترجمہ کیتا ہے, انہیں فرمایا 51 تو آئیں گا, وہ میں تاں اعلان کرن لگا, کئی باری سارے کو بندے نے تو اعلان کر, 100 باری بندہ اعلان کرے نا سٹیج سر تو کر تاکہ تو نہ آویں تے آکھیے پتہ جی اتنے آپ کیتا. انہیں مینوں کہنے چاہ کہ میں تینوں ترجمہ دیاں گا پنجابی, تے میں تاں پہ دسنا کہ میں تو دن آواں تے نہ دیں. آندے نے پنجابی ترجمہ کنجائی صاحب, شریف کنجائی صاحب بڑے اچھے, میں انہوں کی شاعری پڑھی ہے, تے انہیں ترجمہ کیتا پنجابی دا قرآن پاک دا. انہیں مینوں عنایت کرنا ہے, آئندہ مجلس تے پڑھاں گا تو پھر لطف زیادہ رہے گا. ساری اپنی زبان ہے نا, مادری زبان, وہ انہیں کی آخیا, پھر وہ بھی ویکھاں گا بھی پنجابی چ والا شیعہ نو کی آندے, پتہ لگ جائے گا نا جی. لفظ شیعہ قرآن چ موجود ہے, شیعہ دے تھلے شیعہ کسے نہیں لکھیا, یعنی کچھ نہ کچھ اور ہی لکھا ہے. شیعہ تا ترجمہ کیتا ہے, شیعہ تا ترجمہ تو شیعہ نہیں, کیونکہ شیعہ ایک لفظ ہے گویا عربی دی, یہ تھلے کچھ نہ کسے لکھنا ہے. میں ویسے نہیں کیتا ترجمہ, میں جان کے آخیا ہے وہ نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم ایک شیعہ تھا, تاکہ بندیاں نو ذرا کو آنچ کپ کبھی لگے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ سا. ہوں کو بندہ پوچھے مینوں پہ انہیں کڑی پائی سی کہ نہیں, یا مرکی پائی سی, اللہ دے بندے اس گل کا شیعت نال کوئی تعلق نہیں. شیعہ کنوں کیا جاتا ہے, وہ میں شیعہ کا ترجمہ کر دینا, جڑا ہویا اج وہ کرنا. شکریہ کہ بلا جڑا ہویا اج وہی کرنا. میں ترجمہ نہیں کیتا, میں کہ وہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کیوں نہیں کیتا, میں جان کے نہیں کیتا. پورے قرآن ولی دا ترجمہ دوست ہے, جتھے قرآن پڑھو گے نا جی ولی دا ترجمہ دوست آئے گا. مثلا انما ولیکم اللہ ورسولہ, تمہارا ایک اللہ دوست ہے, ایک تمہارا رسول دوست ہے. پیچھے نہ پہ آ جائے 7-8 بندے کے پہ آ جائے, 8-9 بندے اتنے آؤ, 8-9 بندے اتنے آ, جگہ خالی 5-7 بندے تے آؤ, بندے پچھو آئے تو کوئی نہیں یار, 5-7 بندے اتنے آؤ, سپ نہیں چھڑے آئے تھے نہیں, وہ لے کے تھے اتنے بیٹھ سن, اینا تھا مداری والے چھڑ دینے. بابا جی آنے جام رشید جی بسم اللہ, تشریف فرما, اچھا بسم اللہ, بس ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ بابا جی. مجلس سیدہ آنا بڑا باعث برکت ہے. سید چاہ والی دکان چ آ جائے نا, قرآن میرے سامنے چاہ چ برکت پی جائے, بندے منن صحیح اس کرنا. سادات دا کسے نگر چونا, نگر چ برکت ہے. سادات دا کسے محفل چونا, محفل واسطے برکت ہے. سادات دا کسے کار آنا, کار واسطے برکت ہے. تو ہم نہیں پتا بندے نوی دکان بنا کے اندر شاہ جی قدم پاؤ, قدم پاؤ کا دے واسطے ذرا برکت ہو جائے گی. برکت واسطے لوگ قدم پاؤں, برکت واسطے بدے. قرآن تو میرا ہاتھ ہے, اللہ فرماندہ کعبہ بڑا باپ برکت کار ہے. مولوی ایک باری قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو پیر کدا پیا جی دی وجہ تے, مولا تینوں جزائے خیر دے. کو پیر آیا نا برکت والا تے گھر بندا کسے دے پیر دی وجہ تے. بابا جی جام رشید تشریف لے آئے نے, مولا تم جزائے خیر دے. بس تھوڑی جی پریشانی سی پیا, تھوڑی جگہ پور ہو جائے. ہن میں مطمئن ولی دے تھرجے پورے قرآن وچ دوست لکھے, انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا دوست ہے, ورسولہ, رسول تمہارا دوست ہے. تسی پریشان ہو, بندے نبی دے یار بن گئے, اتنے تو بندے اللہ دے یار پہ بن. انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا دوست ہے. تو اس یار نہیں آتا نا, ترجمہ تسی دو گے تو سواد آنا ہے. جے تو دوست دا ترجمہ یار ہویا پھر تو پنجابی ٹھیک کیتے. یعنی ولی دا ترجمہ ہر جگہ دوست ہے, اللہ تمہارا دوست ہے, رسول تمہارا دوست ہے. اچھا ایک جگہ آنا بڑا سواد آیا, اتنے ولی دے تھلے نا ترجمہ کیتا ہی نہیں کسے, دوست کنے نہیں کیتا, ولی تھلے ولی لکھ دیتا. وہ آیت نمبر 5 ہے جی, سورہ مریم ہے جی. جدو حضرت زکریا نے اپنا وارث منگیا نا, اللہ میں نے خطرہ ہے کہ میرے تو بعد میرے بندے میرا دین خراب نہ کر دیں, میں نے اپنی طور تو کوئی وارث عطا کر. اتھے فرماتے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا, مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر.
اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. ایتھے سواد آیا, میں بڑا توجہ نال پڑھیا جی. 18 قرآن پاک کم از کم میرے کو موجود نے, ان 18 چو واری واری تے 18 تفسیرہ بکھریاں موجود نے. ساریاں چو میں پڑھیا ہے, ہر تھا ولی تھلے یار, ولی تھلے یار, ولی تھلے یار. اجلا سورہ مریم تے زکریا علیہ السلام نے کہنا فہب لی من لدنکا ولیان, ایتھے پھر تھلے ولی دے ولی لکھ چھڑیا نے. ایتھے نہیں لکھیا مجھے کوئی یار عطا کر. سواد ایسی کہ ایتھے اندے لکھ دے تھلے کہ مجھے کوئی دوست عطا کر. بڑی توجہ رہے, اس واسطے دوست نے لکھیا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. مولوی جانتے سر ایتھے دوست کے میں لکھیے, دوستاں تو تنگ آیا تے وارث پہ مانگ دے. سبحان اللہ. وہ یاراں دوستاں تو تنگ آیا تے اللہ کو وارث پہ مانگ دے. ایتھے لکھیا نے ولی دے تھلے ولی فہب لی من لدنکا ولیان, مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. میں پھر دعویٰ کر رہے ہیں جی, تو انہوں پتہ ہے میں کوشش کرنا پہ گل ایتھے ہی مقام کو جاؤں, بعد سوالات پیدا نہ ہوں. جڑے میرے تو بعد سوال پیدا ہونے ہوں میں ایتھے کر کے جانا. جڑے بار پیدا ہو سکتے ہیں متوقع سوال وہ بھی میں کر کے جانا. میں تاں لکھے پڑھے کہ وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, ابراہیم نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا. تو میں شیعہ دا شیعہ ہی ترجمہ کیوں کر دیتا ہے؟ چلو اس نے کر لیا. جے ولی تھلے ولی لکھیا جا سکتا ہے تو شیعہ تھلے شیعہ نہیں لکھیا جا سکتا. بہت شکریہ. ولی تھلے ولی لکھیے تو گزارا ہو جاتا ہے. ہوں جڑا ترجمہ ایتھے ہویا ہے اینو میں پڑھ کے یہ دیتے تھوڑی جی میں پڑھنا جی. ایتھے لکھیا وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, کہ جو ابراہیم تھے نا وہ حضرت نوح کے تابعوں میں سے تھے. تابعوں میں سے تھے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے جو تابع بندے تھے, ان تابع بندوں میں سے ایک حضرت ابراہیم تھے. یہ دا مطلب ہے اس قرآن پاک جڑا میرے کو موجود ہے نقد و نقد, یہ دا ترجمہ ایتھے پہ کرنے ہاں انہیں کیتا شاہ رفیع الدین نے. یہ دا مطلب ہے جیڑا کسے دا تابع ہوئے نا ان شیعان. مولا تو ہمیں جزائے خیر عطا. بہت شکریہ کرنا. جیڑا کسے دا مولا تو ہمیں جزا دے, جیڑا کسے دا تابع. شیعہ دا معنی تابع, شیعہ دا معنی تابع, شیعہ دا معنی تابع. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے متعلق بھی کہتے ہیں دو بندے پہ لڑتے سن, حاضہ من شیعتہی و حاضہ من عدوہی. ایک موسیٰ دا تابع سی, دوسرا موسیٰ دا دشمن سی. یہ دا مطلب ہے شیعہ دا معنی تابع, شیعہ دا معنی تابع, شیعہ دا معنی تابع. آج جڑے وڈیاں وڈیاں بندیاں نو ایتھے ہاتھ رکھ کے آندے نے تابع. جدوں کو بندہ آندا سناؤ کہ کام کرو گے جی تابع, یہ جڑا تابع یہ چودھری صاحب نو پیا نا تابع. چودھری صاحب آدھے یارو میں تنوں کام میں کہا کہ جناب تابع. چودھری دا شیعہ ہو گیا, علی دا شیعہ ہونے لگیا چاکا پیا نہ پھر پیا نا. شیعہ دا معنی جی شکریہ کہ شیعہ دا معنی تابع. ہویا کی ہویا ہے کہ چاکا پہ گیا. چاکا ہے کہ شیعہ دا ترجمہ ہی ایڈا خطرناک کر مولویاں کر چھڑیا. ایک دم بندے نو بندہ پوچھے نا تم ہی شیعہ, مثلا ایتھوں اٹھ کے بندہ مجلس تو جائے نا جی, سامنے دکان تے چاہ پیندا ہوئے تے شیعہ بیچارہ نہ ہوئے, بالکل نہ ہوئے, بالکل نہ ہوئے, صرف مجلس بہ گیا ہوئے ذکر واسطے, یا رشتہ دار مجلس کراندے نے. اچھا 10ویں چ آ گیا ہوئے, 10ویں شیعہ سنی واپس سارے آندے نے جی اپنے رشتہ داراں, اوتھے مجلس ہوندی ہوئے کسی شیعہ دے گھر, تے اہل سنت بیچارہ ختم تو اٹھ کے باہر نکلے تے چاہ پین پوے, ایک دم انہوں بندہ کانے چاہ کے نا تم ہی شیعہ ہے, وہ آندا نہیں جی اسی تے منن والے ہیں. تسی آزما کے بیٹھے جی آکو شیعہ ہو گیا, نہیں نہیں جی اسی تے منن والے ہیں, حالانکہ منن والے نو شیعہ آندے. بندے منن والا آکھ لین گے, تابع آکھ لین گے, اطاعت گزار آکھ لین گے, لیکن شیعہ نہیں آکھنا. اودی وجہ ہے کہ تاریخ گواہ اگر کسے نو منن تو بعد کسے دا نام شیعہ پہ آئے نا تو جنہوں منیا نے او دا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. دیکھو تابع بندے تہاڈی خیر ہوگی جی قبلہ مہربانی. تسی یہ فرماؤ کہ حضرت ابو حنیفہ نو بندے تابع نہیں, حضرت امام شافعی دے تابع نہیں, مالک حضرت امام مالک دے تابع نہیں, حضرت امام احمد بن حنبل دے تابع نہیں. وہ تابع ہے نے, تابع ہے نے, شیعہ نہیں. یہ لفظ شیعہ لگا نا
یہ لگا ہی حضرت علی دے منن والے نا تاریخ دے مطابق سید ابو العلا مودودی میرے سامنے پڑھے لکھے بندے تشریف فرما نے جڑے مطالعہ والے نے انہاں نال گل کریں ابو العلا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت دے صفحہ نمبر 110 تے شیعہ دا جڑا ترجمہ کیتا نا وہ مینوں بڑا پسند ہے کیتا انہاں نے مینوں بڑا پسند ہے انہاں پہلے لفظ چ نا سانو نا ساڈی بلے بلے کرا دیتی سانو کانفیڈنس آ گیا ایڈا میں اندروں راضی ہاں پاویں وہ جماعت اسلامی تے سن تے پاویں اہل حدیث سن انہاں کمال کیتی ہے انہاں ساڈے متعلق آکھیا ہے حامیان علی کا یہ گروہ تساں توجہ فرمائیے حامیان علی کا یہ گروہ ابتدا میں شیعان علی کہلاتا تھا ابتدا ساڑی جڑی سی نا ادوں اسی شیعہ نہیں سا شیعان علی پھر فرماتے ہیں اصطلاحاً انہیں آہستہ آہستہ شیعہ کہا جانے لگا یہ شیعہ ساڑا نک نیم ہے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو جڑا پیار نہ کسی بلائے وہ محمد بشیر آندا ہے جڑا ذرا کوئی بگڑیا ہوئے وہ بشیرہ آندا ہے جڑا اوکا لڑ پوے بشیرو آندا ہے کاشف نو کاشی آکھن والے خدا دا نام جے ایک پورا نام ہوندا تے ایک نک نیم ہوندا نک نیم لوگ اقبال نو بالا بھی آندا جڑا بالا نہیں آندے اوکا تھلے بالو بھی آندا سانو پاویں جویں مروڑ شروڑ کے آکھے نا ساڈا اصلی نام شیعان علی کیا بات ہے مروڑ کے جو بھی کوئی آکھے شیعہ آکھے کوئی شیعہ آکھے لیکن اصلی نام ساڈا شیعان علی وہ فرماندے نے حامیان علی کا یہ گروہ الحمدللہ پچھتاوا سانو کوئی نہیں اے مولا دی تلوار دی شبی تے مولا دے ممبر دی شبی تے دوویں ہاتھ قرآن تے سو میں دین لگا سوڑے ہو پہ گئے میں سو پہ دینا سانو پچھتاوا کوئی نہیں مودودی صاحب تہاڈی روح نال میں مخاطب ہاں تسی دنیا تو ٹر گئے ہو لیکن کل بھی ہم علی کے حامی تھے آج بھی ہم حیدر کرار کے حامی ہیں جڑا حضرت علی دی حمایت کر جائے انہوں شیعہ آندے تو انہوں ایک گل دساں جی فطری میں حضرت ابراہیم تے پڑھنا چاہنا فطری گل لے کہ بڑی دنیا شیعہ ہے ایویں مولیاں تو ڈردے کھواندی نہیں بڑی دنیا شیعہ ہے مولیاں تو ڈردے بندے کھواندے نہیں اندروں ہے نے انما الاعمال بالنیات اعمال دا دار و بدار نیتاں تے وے رولا ہی کوئی نہیں علم لگدا لاؤ نہیں تے نہ صحیح ایک گل پکی ہے پوری دنیا دے مسلماناں چو جڑا تیرا مذہب پسند ہے نا اس مذہب دا بندہ میرے متھے لوا انہوں میں پوچھاں کہ خیبر دے میدان تصور کر ہاں اکھاں بند کر کے مرحب دا حامی ہے کہ علی دا حامی ہے جی ویسے میں گل پہ کرنا میں کسے مذہب دے بندے دی گل پہ کرنا مرحب دا حامی ہے کہ مولا علی دا حامی ہے وہ آکھے گا مرے پر مرحب میں تو مولا علی دا حامی انہوں آکھو جنگ خیبر خندق عمر بن عبد ود دا حامی ہے کہ مولا علی دا حامی ہے وہ آکھے گا میں مرے پر میں مولا علی دا حامی یہ مطلب ہے حامی بھی منوا لو شیعہ کسے نہیں چبڑنا جتھے دل کرتا ہے نا حضرت علی تسی اس طرح کر لو مبالے وچ علی موجود سن کہ نہیں موجود سن ادھر سن دوجے بندے ادھر حضرت علی سن بندیاں نو پوچھو انہاں دے حامی ہو کہ انہاں دے حامی ہو انہاں دے اسی انہاں دے حامی ہاں حمایت کرن واسطے جو تیار ہیں وہ یا شیعت واسطے بندے تیار نہیں نہ ہوندے وہ لفظ ہمیں خطرناک ہے یار لفظ میں لوگوں نے خطرناک بنا چھڑے ہے دکھ میں ایک گل لگا ہے جڑا پڑھے لکھے بندے نے کیتی ہے میں نے شاید تمہارے سامنے اگے بھی دسیا سی بندہ ایک پی ایچ ڈی کرتا سی پیا میں وہ نام لکھ کے رکھا ہے وہ نام تو نہیں رکھا لیکن میں وہ کتاب پڑھی میرے کو آ رہا ہے تفسیر اسرار التنزیل مولانا اکرم اوان صاحب کا اسلوب منہج یہ عنوان دے کہ ایک بندے نے پی ایچ ڈی واسطے مقالہ لکھا ہے وہ جا مقالہ اس لکھا اس بڑے افسوس کی گل ہے کہ انہیں ادھر چاکھا ہے کہ شیعہ کا لفظی ترجمہ گروہ ہے پارٹی ہے جماعت ہے چلے تھے موقع یہ شیعہ کا لفظی ترجمہ گروہ ہے تیدا مطلب ہے حضرت ابراہیم نو دے گروہ چو سن تے شیعہ کا ترجمہ پارٹی ہے تیدا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نو دی پارٹی سن تے شیعہ دا معنی جماعت ہے تیدا مطلب ہے حضرت نو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نو دی جماعت چو سن تے شیعہ دا معنی فرقہ ہے تو فرقی ہو گیا یہ دا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نو دے آپ فرقے نہ سن مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے اس گل تو بعد دکھ ہے منو دکھ لگیا پڑھے لکھے تھے وہ فرماتے ہیں مگر قرآن کریم نے ہمیشہ گمراہ لوگوں کے تولے پر اس کا اطلاق کیا ہے
آندہ قرآن جتھے لفظ شیعہ ہے اللہ نے گمراہ ٹولے نوں جو اطلاق کیتا ہے تو اللہ نے انہوں نے شیعہ کیا ہے. انہوں میں انہوں افسوس کرنا اتے نوح او بھی علیہ السلام تے تھلے ابراہیم تے او بھی علیہ السلام. یہ دا مطلب ہے تینوں قرآن دا نہ ہی نکلے کفر نہ باشد. اے نوح علیہ السلام نو گمراہ سمجھ گئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نو گمراہ کنوں گمراہ سمجھ. نعوذ باللہ من ذالک. یہ دا مطلب ہے کہ ایک گل کرنی کہ شیعہ ہندی گمراہ نے تے قرآن چ لکھا ابراہیم نوح دا شیعہ سی. اے نوحاں دی نہیں بغض علی. جی سوائے بغض علی تو اور کچھ نہیں. میں ایک شیعہ دی داستان آج تمہارے سامنے بیان کرنا چاہوں. حضرت ابراہیم نبی سن پر میں جان کے پیانا نبی بھی سن مگر شیعہ سن. رسول بھی سن مگر شیعہ سن. وہ خلیل سن مگر شیعہ سن. شیعہ کنوں آتا تابع تابع کنوں آتا جنہوں بندہ کہ وہ کھاپا کے لے آتے ہو کہ اور کو پوالا. میں اعلان پہ کرنا کہ تابع صرف تسلیم کرنے والے کو سبحان اللہ. تابع صرف تسلیم کرنے والے کو کہتے ہیں. اور میرے نزدیک اہل سنت بھی کسے دے تابع نے, اہل حدیث بھی کسے دے تابع نے, دیوبندی دوست بھی کسے دے کسے نہ کسے دے بندہ ہے تابع. جڑا مذہب وچ نہ کسے وہ کسے دا تابع ہے, وہ کسے دا تابع ہے. میں قرآن چوں آج ثابت کر دینا شادی بال چا الحمدللہ کہ تابع واسطے لفظ اہل سنت بہت خوبصورت ہے, تابع واسطے لفظ اہل حدیث بہت خوبصورت ہے, تابع واسطے دیوبندی بہت خوبصورت ہے, تابع واسطے چشتی بہت خوبصورت ہے, تابع واسطے صابری بہت خوبصورت ہے, تابع واسطے نقشبندی بہت خوبصورت ہے, تابع واسطے سہروردی بہت خوبصورت ہے. قرآن تے میرا ہاتھی جدوں کوئی تابع فرمانی دی حد کر دے نا اللہ دی نظر چنو شیعہ ہے. سبحان اللہ. مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. اس واسطے میں 3 مثال عرض کرنا. حضرت ابراہیم دی تابع فرمانی دیا. ویسے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ نبی نے, انہوں دا ذکر قرآن وچ امام دے طور تے بھی آئے. حضرت ابراہیم امام بھی نے. اج جڑا ہن حج ہو رہا ہے اسی ایتھے ہاں او اوتھے نے. قربانی ساڈے تے واجب نہیں. میرا خیال ہے سارے بندے بھابیاں لیا بیچ دو. میں خطرہ مجھے اج پیا ہے جی سارے بندے چھترے آتے ہیں تو اگو ویچنے نے تو میں پیا نا قرآن واجب نہیں. میں مسئلہ پیا کرنا اگر کوئی وپاری بیٹھا ہے تو میں نے معافی دے. سنت موقدہ ہے قربانی بڑی اہم سنت ہے لیکن واجب صرف وہ دیتے ہوئے جڑا حج تے. قربانی کدے تے واجب ہے جڑا حج تے گیا ہے وہ دیتے قربانی واجب ہے. دوجے بندے ایتھوں والے تے قربانی واجب. وپاری جڑے نا وہ سلوات پڑھو مشکل ہی نکل دی پہ میرا کوئی بھی نہیں تو پھر ٹکا کے پڑھو جے کوئی نہیں تو قبلہ جڑا بندہ حج تے وے او دیتے قربانی واجب ہے. ایتھوں والے تے قربانی مستحب ہے اور سنت موقدہ ہے. بلکہ اتنی ضروری بھی ہے کہ ایک فرمانے بھی یہ کہ اگر ادھار لے کے بھی تسی قربانی کر دے ہو تو اللہ فرماتا ہو قرض میرے ذمے میں لا دیا. ہون بولے چھوٹا گوشت کھان والے ہو بہت بچت ہو گئی متیار کو چھٹ نہ جاؤ. قربانی میرے محترم سامعین یہ جڑی قربانی ہے میں ایڈوانس پڑھن لگا جی تواڈے کو 7 نو پڑھنا جی ہاں 7 نو. آج جڑا میں ایڈوانس پڑھن لگا وہ قربانی تو پہلے ایک گل ذہن چ رکھ لینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت کیا جاندہ ہے انہوں سنت ابراہیمی. مہربانی جناب سنت ابراہیمی بس اے دیتے میری آج دی گفتگو سنت ابراہیمی. اے دا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اس واسطے بھی بندے زیادہ حیا کرتے ہیں کہ کم از کم جڑے نبی رج کے گوشت کھواندہ ہے حضرت ابراہیم دی سنت جو حضرت ابراہیم دی سنت ابراہیمی. میں پہلا جملہ جی اپنی تقریر دا کرنا ایک امام دے متعلق ایک نبی دے متعلق ایک رسول دے متعلق ایک نوح علیہ السلام دے شیعہ دے متعلق. حضرات اتنے معتبر مجمع وچ شادی وال اور گردو نواد الحمدللہ کافی مجمع موجود ہے. اے فرماؤ
یہ جڑا سی نے سنت ابراہیمی سنت کنوں آندے نے جڑا کام کسے کیتا ہو سنت ابراہیمی حضرت ابراہیم دی سنت ہے یہ گل دس اگر حضرت ابراہیم دی سنت ہے میں سمجھان واسطے ہے سنت ابراہیمی بچے نوں سمجھان واسطے عرض کرن لگا اگر یہ سنت ابراہیمی ہے تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس ابراہیم دمبا رکھیا سی کہ پتر رکھیا کیا بات ہے مولا تانوں بھائی جزائے خیر دے ابراہیم دی سنت وچ بیٹا رکھنا ہے یا دمبا رکھنا ہے بیٹا رکھنا ہے جے بیٹا رکھنا سنت ابراہیمی ہے تو پھر دسنا پائے گا وہ کون ہے جنہیں سنت ابراہیمی تے عمل کی کیا بات ہے جی بھائی راضی بہت شکریہ قبلہ میں کی عرض کر رہے بھائی حضرت ابراہیم نے لیلا پالیا ہوئے میں مجرم پٹھے لے آندے ہون میں مجرم چبو پایا ہوئے میں مجرم چانجرہ پائیاں ہون میں مجرم مہندی نال تے پاکستان زندہ باد لکھیا ہوئے بولو چانجرہ پائیاں ہون کنگرو پائے ہون لشکایا ہوئے اتنے کپڑا پایا ہوئے رکھیا ہوئے گلی چ بدھا ہوئے کلی لا کے حضرت ابراہیم نے نہ انہاں لیا نہیں انہاں پالیا نہیں انہاں سانبیا نہیں لوکی سام کے آندے نے ساڈا ایڈا پھٹا ہے خبردار پھٹے دا قربانی نہ تلک نہیں تقوی دا قربانی نہ تلک سبحان اللہ میں ایڈوانس تقریر کرنے لگا قربانی تھے کیونکہ قربانی کسے دینی ہے اللہ سب کو توفیق دے کسے دینی ہے کسے کھانی ہے ذرا قربانی تے متعلق آج پھر یہی مسئلہ حل ہو جائے تاکہ بندے اے ذرا دھیان نال قربانی دین میں شکریہ قبلہ دسنا چاہنا بھی کدی قبول ہوندی ہے قبول ہونے والی دسنا نہ قبول ہونے والی میں گل ہی نہیں کرنی منفی پہلو میں چھیڑنا نہیں جدی قبول ہے گل وہ کرنی پہلی گل تو میں تساں ایڈی اچھی سنی ہے میں اندروں قرآن دی قسم مطمئن ہو گیا کہ سنت ابراہیمی چ بیٹا رکھنا ہے دمبا رکھنا نہیں گائے رکھنا نہیں بکرا رکھنا نہیں اگر کوئی بندہ آج چاہتا میں سنت ابراہیمی تے عمل کراں تو اوکھا سوکھا ہو کے پتر رکھ کھاں کھورے اللہ دمبا کر لی چھڑے کیا بات ہے کیا بات ہے اندروں میں بھی نہ جگہ نہیں میرے ترائے پتر نے میں تاکہ رکھنا نہ میں رکھنا تو نہ تسی رکھ دے کیونکہ تانوں پتہ ہے کہ کوئی نہیں ہونا دمبا شمبا دمبا کوئی نہیں ہونا نہیں نا نہیں نا کسی ویلے منڈے نو آکھیں میرا دل کرتا ہے پیاد کہاں او قربانی کری کیڑی جڑی حضرت ابراہیم کی تھی وہ سدھا جا کے اماں نو پرا ہو کے کہا ابے نو کیو ٹھیک ہے آندا قربانی کرنی کیڑی حضرت ابراہیم والی کیویں میں پتر لے کے جاؤں گا تے کی پتہ اللہ پاک دمبا ہی کر چھڑ جے تے کو خیر دی آواز آئی تے مینوں فون کر منڈا دسے اماں نو جا کے پہ ابے آ پروگرام بنائے ہے وہ آکھے کہ پتر دا تے چلو کا دل کردا سارے ٹبر نو چھری پھیر کے تے دوجا ویاہ کر ہن پتہ لگے ایو جیاں نو اللہ ایو جے نہیں دیندا مولا کائنات تانوں جزائے خیر عطا فرمائے اے قربانی والے کار ہی اور نے جی قربانی والے کار اور نے خدا دی قسم سنت ابراہیمی چ دمبا رکھنا نہیں کی رکھنا ہے آ پتر رکھنا ہے پتر رکھنا ہے لے بھائی مرضی تیری اپنی ہے میں اپنے دل دی گل کرن لگا اے اوکھی قربانی سی سنت ابراہیمی کہ اپنے پتر دی گردن تے چھری رکھنا اے جن نے رعایت کرائی ہے وہ دا تے شکریہ ادا کر چھڑنا گوشت کھان والے دوست جن نے ساری رعایت کرائی ہے وہ دا شکریہ تے ادا کرنا چاہیے نا اے بہت شکریہ قبلہ میں قرآن پاک دی آیت مجیدہ پڑھ دینا قبلہ سورہ مبارکہ حج 17واں پارہ ہے خالق کائنات ارشاد فرماندن لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها لوگو اعلان سن لو قربانی چاہے دین ہے جے جڑی میں گل دسن لگا انشاءاللہ کسے مولوی شاید نہیں دسنی جڑی دسنی نہیں میں دسنا گاں کنی ہونی چاہیے دمبے دا گوشت کنا نکلنا چاہیے لیلا کنی عمر دا ہونا چاہیے کھالے نوں ٹک نہیں لگنا چاہیے کیونکہ مولوی صاحب وال جانی ہوندی ہے کیڑا حصہ کسائی نو دینا ہے کیڑا فریج چ رکھنا ہے کیڑا گوانڈی حل کرنا ہے یہ سارے مسئلے دا بندے نو پتہ ہے
جڑا میں ہر ضلع چ دسنا میں دسن لگا انشاءاللہ جڑا میرے حصے آیا وہ یہی آیا کہ میں دساں. لوگ آندے نے ساڈے پنڈ تے اللہ معافی دے ایک ایسا بندہ سی ان پڑھ بندہ جڑا ہوتا ہے نا بیچارہ وہ غصہ بھی ایڈا نہیں کرے. وہ مینوں آندا تسی گل بڑی سن کر دو. میں کہ بس چاچا جی اللہ کا فضل ایویں کر گیا. وہ مینوں آندا ساڈے پنڈ تیرے تو پہلا ایک بندہ ہوندا سی وہ حضرت مرزا علیہ السلام پڑھدا ہوندا. ہوں جی نظر چ مرزا بھی علیہ السلام ہو گئے. وہ تو میرا اگلا مسئلہ تو نہیں دسنا چاہیے نہ تھی رہن دو. میں اگلا نہیں دستا. اگلا دساں تو پریشان ہو جان قربانی کے متعلق. اگلا مسئلہ دسا اتنا ہی تعارف کافی. میرے محترم سامعین بندے آتے نے اساں کوئی نہ لیلا ہے ساڈا کٹے جڈا تے کٹا ساڈا اونٹ جڈا تے اونٹ ساڈا سارے پنڈ جڈا. اللہ دیا بندیا اکی سوچیا ہی تو جڈا وڈا ہوئے گا. لوکاں 6-6 لاکھ کی قربانی لئی. لوکاں زد چاہ کے 5-5-7-7 لاکھ دا جھوٹا لو آنکھا کسے نہیں خریدیا آؤ لے گیا. اے صرف آؤ کران واسطے وے قربانی دا ادھے نال کوئی تعلق. میں پکی گل پہ دس آڑے بندے پنڈاں چ اونٹ لے آتے ہیں اتنے کوئی 5-7 پارو کر ہاں 10 دمبے کر کے تقسیم کر دے. اونٹ کیوں لیا صرف جان کٹھا کرنے واسطے. اتنے اونٹ ڈگتا ویکھاں گے. اتنے اونٹ کا گوشت قبلہ پسند نہیں کرتے وہ عرب چ پسند کرتے ہیں. اتنے ایویں رلتا ہے وہ نہ پکتا چنگی طرح نہ پکان کا کسی کو پتہ ہے. وہ مطلب ہے صرف اونٹ ڈگتا ویکھنا بھی ایڈا وڈا جانور ڈگتا کیویں میں تینوں قربانی دی حقیقت دس کے تھوڑے وقت اجازت لین لگا. میرے تو بات پڑھنا کسی نہیں پھر بیٹھے رہو. ہاں ٹھیک ہو گیا نا مہربانی. خالق کائنات ارشاد فرماندے سورہ مبارکہ جناب حج اللہ فرماتا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اے لوگوں سن لو مجھے نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. شروع ہو گئی جی مجلس. مجھے نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. میرے کو تو کچھ نہیں جاؤں میرے کو تو کچھ نہیں جاؤں تو میں کہ اللہ پاک یہ قربانی دینے ہاں یہ تمہوں کی جانتا ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. ہم تیری پوری قربانی سے تقوی تلاش کرتے ہیں. صدقہ جاواں گوشت آپ کھا جا رشتہ دارانوں کھال دے جتھے مرضی باربی کیوں بنا کے کھا. مینوں کی میں تے وچوں کی وصول کرنا جی. خیر ہوئے میرے نال سویرے 20 بندے صرف بولے نے کی اللہ وصول کرتا جی. تقوی پوری قربانی چو اللہ کی لیندا ہے تقوی. پھر میری گل دھیان نال سن لئی. کھروڑیاں دا ایڈا دھیان نہ رکھی تقوی دا دھیان رکھی. آسری دا ایڈا دھیان نہ رکھی تقوی دا دھیان رکھی. چامپاں دا ایڈا دھیان روے نہ روے تقوی دا دھیان روے. پٹھ دا روے نہ روے اگلی دستی دا روے نہ روے. پورا دھیان کا دا رکھنا تقوی دا. تواڈے علاقے چ کدھرے کسے پیٹ جا کیتا ہوئے تے کسائی آکھیا ہوئے ایتھوں پرات لے آیا جے تقوی پانا صدقے نہیں وہ تقوی کتنے ہوندا ہے. لوگ 3 ٹیریاں کر کے آندے نے رہن دیو 3 سارا ونڈ چڑھو. تینوں میں گل دساں سارا بھی ونڈ چڑھے نا تے گوشت اللہ وال نہیں جاندا. اللہ وال کی جاندا تقوی. وہ کتنے وے قرآن چو پڑھا کہ کسی تاریخ چو قرآن چو پڑھنا چاہیے. میں کہ اللہ تقوی کتنے کر کے ہوتا ہے بس اینی کر سی. اللہ فرماندہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے. کیا بات ہے. تقوی دمبے دے پیٹ چ نہیں ہے بندے دے دل چ. تقوی القلوب. میں کانفیڈنس نہ قبلہ تاں پڑھ رہا ہوں. میں کعبے کے سامنے کھلو کے PhD عالم دین نو پوچھا سی. میں کہ قبلہ تقوی القلوب کا مطلب کیا ہے کہ اس بندے کے دل میں تقوی آ جاتا ہے. فرمایا خبردار تقوی القلوب کا مطلب یہ ہے اللہ فرماتا ہے جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یہ طے ہے کہ ان کے دل میں تقوی ہے. کیا بات ہے. یہ طے ہے کہ ان کے دل میں تقوی ہے. یہ مطلب ہے تقوی او دے دل وچ گوشت دا تعلق نہیں. اللہ دیاں نشانیاں دی تعظیم نہ میں کہ اللہ اتریاں نشانیاں کیڑیاں سن لو بھئی. قربانی کنے کنے خرید لئی مہربان بس 2-3 خریدی کنے کنے. میرا خیال ہے یہ پروگرام کوئی نہیں کہتا.
میں بھی نہیں خریدی, خرید لیں گے, نیڑے جا کے خرید لیں گے, کوئی گل نہیں. وہ وجہ بہت کمال کیتا جی. گھر لے کے دمبا پالنا, پال کے دینا مذہب اہل بیت مکروہ ہے. مذہب اہل بیت مکروہ ہے, حرام نہیں, پال سکتے ہو لیکن مکروہ ہے. دسنا کیوں مکروہ؟ میں کہ اللہ نشانیاں تیریاں کیڑیاں؟ اللہ فرماندہ والبدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ, یہ جو قربانی کے جانور تم خریدتے ہو نا, یہی تو اللہ کی نشانی ہے. لاؤ بھائی, جنہیں نشانی نہیں خریدی وہ بھی سن لے, جنہیں خریدنی ہے وہ بھی سن لے. اللہ سب نو توفیق دے. آڑے قربانی دے جانور نہیں, دمبے, پیڈاں, اونٹ, گائے, بکرے, یہ سارے اللہ دیا نشانیاں جی. میں کہ اللہ تیری نشانی کیویں بن گئی؟ اللہ فرمایا پہلا نہیں سی. جدوں تو سودا کیتا نا ایدا تے تو نیت کیتی ہے کہ میں نو اللہ دی راہ قربان کرنا ہے, عید قربان تے کلائی دا لفظ قرآن چ موجود ہے. اللہ فرمایا جس کے گلے میں تو نے قربانی کا پٹا ڈال لیا ہے, اب یہ ان جیسا نہیں رہا. صدقے جاواں, قربانی دا پٹا ادھروں ویکھی, جدے گل چ قربانی دا پٹا پہ جائے او لیلا دوجیا لیلیا جیسا نہیں رہندا, تے جدے گل چ ولایت دا پٹا پہ جائے او دوجیا بندیا جیسا بندہ کیسے رہ جائے؟ یہ پٹا جان دیو اور یار جتھے لیلے وکدے نے اتھے کجا بڑی بڑی منڈی لگتی سی. میرا ایک دوست چلا گیا دنیا تو, عمران بہت اچھا بندہ سی, مینوں کئی باری لے لے اتھوں وہی دے کے آیا. میں کہ تسی دے دیو تے اے او گلے چ پٹا ہے, او پٹے لمکے ہوندے تانوں پتہ ہے. میں ایسے بندے ویکھے نے جنہاں 90,000 دا جانور لیا ہے تے پٹے والے نوں آندے نے کچھ رعایت کار اگ ہی لگ گئی. بڑا مہنگا جانور لے کے تے لڑائی اتنے جگ کرتے ہیں, کی ہو گیا جی کوئی رعایت کر. وہ تو شکر ہے نال بچہ گیا ہوتا چھوٹا جڑا آتا آپ پٹا ضرور لینا, انہوں قربانی نال غرض نہیں ہوتی کن دی آئی, وہ آتا پٹا پٹا. یہ پٹا دسدا ہی معصوم ہے. ہائے ہائے جڑا تیرے گھر دا چھوٹا معصوم گیا ہوتا نا, وہ جا کے آتا ابا پٹا ضرور لینا. پٹا وہ پٹا پایا نا, پتہ لگ جاتا آ وکھرا ہے, آ وکھرا ہے. اللہ فرماندا وکھرا کرنا تیرا کام ہے, انہوں اپنی نشانی قرار دینا میرا کام ہے. تو آکھے نہ اے وے, تو آکھے نہ اے وے, باقی 98 لے لے کھلوتے نے, تو 2 وچوں کڈے نے 100 چوں, اے 2 میری نشانیاں نے. او نہیں, او نہیں, او نہیں, اے دی کرنیاں تعظیم, اے دی کرنیاں تعظیم. اے جنی کریں گا انہاں تقوی آ جائے, جنی کریں گا اونا تقوی آ جائے گا. اجڑا آندے نے شیعہ وچ پہلا لے کے پالنا مکروہ کیوں ہے؟ مکروہ آندے نے کراہت نو, کراہت اے وے کہ جڑا سال پہلا لیا ہوئے کسے ویلے پیشاب بھی کر سکتا ہے, تینوں ٹکر بھی مار سکتا ہے, آڑ سکتا ہے, اگے نہ ٹرے, تو اترو عرق نال مار کے آکھے مر بھی, تو مار آکھیا نہیں تو قربانی گئی نہیں. علماء فرماندے نے 1-2 دن پہلا لو, سال پہلا لیا ہوئے تے اوویں تعظیم ہی نہیں ہوندی جویں او چاہندا ہے. تھوڑی کیا بات ہے؟ میں پھر عرض کرتا کدی تعظیم ہے جدے گالے چ پٹا ہے. ایڈے دمبے بدے جے نا, جے للہ جے 2-4 بندے ہاتھ اٹھائے نے, اگر آکڑ کے کھلو جائے مارنا نہیں, گال نہیں کٹنی, وڑ پھڑ کے نہیں ٹورنا, نہ منہ تو نہیں مارنا, چک کے لے جا, کار چ بٹھا لے, کھڑنا عزت نالی. پٹا نہیں ہو پایا تو جتھے مرضی تروندا پھر, جدے گل چ پٹا پا لیا گاں ہی ہوئے, تو تیرے پیر تے پیر رکھے گاں تے پار پائے پورا, تو آکھیا مر بھی جنہ مرضی آ ونڈ چھڑ. ہاں قربانی کوئی نہیں, میرا مقصد حل ہو گیا جی. یہ مطلب چھری پھیرن تو بعد قربانی قبول نہیں ہوندی, جدی ہونی ہوئے پہلے ہی ہو گئی. کیونکہ قربانی گوشت چ نہیں, قربانی کا دے ہاں میں خیر ہوئے تھوڑی قبلہ بہت شکریہ بابا جی. تعظیم ہے, تعظیم ہے, تعظیم ہے. ہوں میں اللہ نے گل کرنے لگا, میرا دھیان رکھا جی. اور بندے نو تیس پی دے کمرے چ کلیا ہوئے تو باہر بندے نو آ کے جانا دھیان رکھ. میں تو اکبر نال گل کرنا, میں آخیا خالقا یہ جنوں پٹا پوایا ہی ہے تے جانور ہی نا,
اللہ فرمایا تینوں وہم کی؟ میں کہ جے لیلے مینوں ٹکر مار دیتی تو مینوں پیڑ ہونی ہے، میں اگوں کی کراں؟ اللہ فرماندا جی ٹکر تو بچ، تے جے مار دے تے چپ رہو۔ یہ ٹکر مارے تے درد جر جائیں تو ویکھ میں قربانی قبول کروں۔ ہوئے ہوئے تساں غور ہی نہیں فرما، قربانی دی گاں پیشاب کر کے پوچھل پھیرے بندے دے منہ تے چھٹا پی جائیں، انہوں جا کے منہ دھونا چاہیے، انہوں کچھ نہیں آکھنا۔ میں خیال اللہ جانور نے، یہ جانور نے، مینوں پتہ نہیں اپنی تقریر دا کتے آپ ہی سواد آن لگا یا پھر میں بھی آپ ہی آکھاں گا شماری والیا تیری کیا بات۔ اللہ ہی ہے جو میری گل پہنچ جائے۔ آ جڑے ویڑے پھڑے ہیں اللہ فرماتا ہے دی تعظیم کرنی ہے۔ میں کہ دمبا تے ٹکرا مارتا ہے، گائیں تے پیشاب کر دی ہے، اونٹ تے منہ چوں چک کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے تیری وجہ ہے مت، قربانی تیری قبول کیوں نہیں ہونی؟ میں کہ اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا جدوں تک انہوں جانور سمجھدا رہاں گا قربانی تے قبول نہیں نا۔ جدوں تک جانور سمجھے گا قربانی قبول نہیں ہونی۔ تعظیم ادوں کرے گا جدے تیرے ذہن چوں دمبا نکل گیا، گاں نکل گئی، اونٹ نکل گیا، بکرا نکل گیا، صرف میری نسبت رہ گئی، صرف میری نسبت رہ گئی۔ کٹ کٹ بچ جانور کٹے گا تو تعظیم کرن لگ پائے گا۔ اللہ دے بندے قربانی وہ کدی قبول نہیں ہوتی جدے ذہن چ دمبے دا دمبا رہے، گاں دی گاں رہے، اونٹ دا اونٹ رہے، ذہن چ نسبت ہونی چاہیے، ذہن چ جانور نہیں ہونا چاہیے۔ تینوں قرآن دا واسطہ ہی تو آنا گھوڑا چومنا ہے، ساڈے ذہن چ گھوڑا ہوندا ہی نہیں۔ صدقے آباد رہو جناب راضی، ساڈے ذہن چ نسبت ہوں، جانور نو نہیں، نسبت نو۔ میں کہ اللہ دے جانور تیریاں نشانیاں اور میں میری نشانیاں۔ اللہ فرماتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ دیاں پہاڑیاں نہیں، نشانیاں۔ تعظیم پتھر دی نہیں، نشانی دی۔ آج جڑا مقام ابراہیم ہے کعبے دے بیت اللہ دے سامنے، جدے وچ چاتی اگر کسے ماری ہوئے ابل تے مارن دیندے ہی نہیں۔ سعودی عرب بڑا بندہ کھلا رہا بچوں کوئی نہ ویکھے۔ میں کئی باری گل سنائی ہے مجلساں چ، ایک اماں جی سن تو طواف کر کے مینوں واہ جا تھک گیا تے آندے نے پتر طواف کروں کو پورا ہونا۔ میں کنے چکر لائے جائے؟ 21۔ میں جی اماں جی بہت لا گیا صرف 7 لانا سا تو آدھی ہے پھر تو چنگا ہو گیا 7 3 باری ہو گیا۔ میں کہ نہیں اماں جی یہ گل نہیں، جتھے نبی روکے نا اتنے رکنا چاہیے۔ نبی 7 تے روکیا، 7 تے روکا، دوبارہ لانے جی 7 آدھی ہے پھر میں ہونے کو لانی۔ تو میں تھوڑا پتر نال نہیں آیا؟ نہیں مینوں نے آخر تو کرا میں نال آنا چاہیے سی، یا پوچھ کے آنا سی چلو میں جی کرنا کہ میں تمہیں طواف کرانا۔ وہ کہنے لگی کرا دے۔ میں وہ ہاتھ پھڑ لیا، میں تو مینوں ماں، میں تمہیں ماں سمجھنا تسی پتر سمجھو، آؤ۔ اماں نو میں ایک میں کہا 2 3 7 نال میں اپنا طواف بھی ہو گیا۔ تو 7 چکر پورے کرن تو بعد میں کہا لال لکھی او سرخ بتی بھی بنتی، اتوں ہوں اگے نہیں جانا، جتھے نبی آکھے نا اتنے رہنا، اتوں اگے نہیں جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ہوں کتنے جانا؟ میں ہوں اتنے جانا۔ اتنے کی میں اتنے مقام ابراہیم ہے۔ کیڑا ابراہیم؟ میں کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں کیا وہ چبوترا بنے نا اس طرح سی نا، سونا چبوترا بنے کعبے دے بیت سام، ہاں چبوترا۔ میں کیا اماں جی وہ پتا جی کی ہے؟ کی اسے کہ اللہ دی نشانی۔ میں کیا اللہ دی نشانی؟ میں ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین آیات بینات فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اتنے ساڑیاں نشانیاں نے، وہ مقام ابراہیم ہے۔ میں کہ اللہ دی نشانی جی، اس کہ اللہ دی، میں کہ اللہ دی۔ میں کعبے کے سامنے اماں کو جھوٹ بولنا تیرے نبی اور اللہ دی نشانی ہے۔ میں کہ جو بندہ جڑا کھلوتا ہے نا اس ویکھن نہیں دینا، اس کہ ایک نہیں ویکھن دے۔ وڈیرے بندے دا سواد بڑا ہوندا، جدوں اپنی آئی تے آ جائے نا وڈیرا لحاظ نہیں کسی دا کردا، اس کہ ایک ویکھن نہیں دینا۔ میرے پتر پیسے لائے نے ایک ہی لگتے ہیں نام ویکھن دے۔ میں کہ اماں میں اتنے کھلوتا ہوں، میرا نہ دسیں، میرا پاسپورٹ کھوا کے آپ ٹر جائیں کسی۔
آدھی نہیں پتر میں تیرا رانی وہ کی ہے؟ میں کیا کعبہ سامنے وہ قرآن دے لکھی ہے اللہ دی نشانی. تسی مینوں کچا خطیب سمجھو یا پکا خطیب سمجھو پتہ نہیں تسی مینوں کی سمجھو. جڑا مینوں سواد آیا نا کعبے دے سامنے اور مائی ادھر ٹری تے کے بندہ کھلوتے یلا 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 دا کی ترجمہ شادی والا چاہ پی لو آ کے خیر ہوگا تو یہ مطلب سارے ترجمہ ہوتا ہے چلو 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 اگے چلو اگے چلو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. اور مائی دا جڑا سواد مینوں آئے میں ہوں سامنے سا تمہیں کی دساں اور آخیا میرے کو سیدھی سیدھی گل کرے آئے ہاں اس آخیا میرے کو سیدھی گل کرا جے میں اتوں اندروں ویخ کے جانا. اس آخیا یلا یلا اس آخیا یلا یلا کیا میں پہ یعنی میں ویخ کے جاؤں. وہ جدو مائی بفری نا تو بندے کٹھے ہونے لگ پے تو انہیں اردو سد لیا. اردو اتنے ترجمے والے ہوتے ہیں بندے. اس آخیا مائی کو پاکستان دی ہے کون آخیا پاکستان دی. اس آخیا سمجھاؤ وہ بھی آ گیا. اماں جی بات سنیں. اس آخیا جے کوئی سنانی ہے سیدھی سنائیں. اس آخیا اماں جی یہاں کچھ بھی نہیں آپ جائیں یہاں سے. اس آخیا کی پیان ہے؟ اس آخیا کچھ نہیں. میں تاں کیا تسی مینوں کچا خطیب سمجھو یا پکا مینوں جڑا سواد اتنے آیا نا اس آخیا میرے نال یوں یوں نہ کری مینوں پکے بندے دس. مینوں ادن میں بڑا راضی میں کہ کعبے دے سامنے مائی مینوں پکا آکھے. اس آخیا مینوں پکے بندے دسے ہی میں طواف کرایا سی اماں سمجھ کر کرایا اس پتر سمجھ کو. اس آخیا مینوں پکے بندے دسے ہے یہ اللہ دی نشانی ہے تے قرآن شریف چ لکھے ہے. وہ مولوی نو صاحب لگ گیا بھی کسے پکی کیتی ہے مائی. اس آخیا تے اللہ دی نشانی ہے تو میں ویخ کے جانی. اس آخیا انہوں عربی والے کچھ آخیا بھی یہ نہ مائی ہمیں کھلو جائے گی رش پی جائے گا رولا پی جائے گا. اس آخیا پچھاڑو چل چل مائی ویخ. ہاں جی ویکیا. اس آخیا آرام نے دھیان ویخ لین دو غور نال ویخ ویخ کے چم کے واپس آئی. اتنے کھلو کے نماز پڑھے. میں وہ آن تو پہلے نیت لی مگر اما آخے میں کار آئی ہوں تو مینوں پھڑ لین. میں ان دسیا 2 رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو سامنے آب زمزم واسطے سیڑھیاں نے. وہ سیڑھیاں تے جا کے اسی ماں پتر بیٹھے پھر سواد وکھرا ہے. اس ایک گل کی پتہ نہیں جی میری 100 تقریر اس جملے تو قربان ہے. طویل صاحب خدا دی قسم اس میری اماں نے پتہ نہیں کسی اماں سی میں انہوں اماں پہ آنا ان مینوں اماں نے اس بہ کے آخیا پترا سبحان اللہ. میں کی ہو سکے بندے انج تے بھی گزرے نے انہوں دے پیر دی تھلڑی تلی ہوئے تے اللہ آندا میری نشانی. ہائے ہائے ہو سکے کو کائنات ایسے بھی گزرے نے جنہ دے پیر دی تھلڑی تلی ہائے ہائے کدھر نشان لا جائے تے اللہ فرماندا ہے میری نشانی ہے. میں کیا اماں ایک نہیں سارا خاندان ہی ایسا ہے. کہنے لگی کیویں؟ میں کیا جتھے ویکھ کے آئی ہیں ہاتھ دا نشان ہے پیر دا ہو سکے پیر دا. میں کیا ہن آ چلیے تو صحیح کریے. اور جو 7 چکر قبلہ صحیح دے لا لینا. میں کیا اماں گھر جا کر پتر میری سلام علیکم دئی تے کہیں میرا بھی ایک کعبے کول پتر بنیا سی اس مینوں دسیا سی جتھے بھجنے نہ پے ایتھے ہاجرہ دے پیر لگے نے ہاتھ نہیں لگے. سارا ٹبر پہ دسنا ابراہیم دے بھی پیر حضرت حاجرہ دے بھی پیر تے جتھوں آب زمزم نکلے حضرت ابراہیم دے ہاتھ تھلیوں نکلے سر تھلیوں پیر تھلیوں پیر تھلیوں پیر ڈبائی آب زمزم اسماعیل دا. کسے ویلے بندیاں دے سامنے پروھنیاں تے دودھ سوڈا بنائی نہیں ویسے کھانڈر لائی ہاتھ نال جا کے پیو وہ آخر گے آپ ہی پینا ہی رومیں تو دودھ سوڈا بنان تینوں چمچ نہیں لبا تینوں ڈونگا نہیں لبا تو ہاتھ ہی ویچ پا دیتا ہاتھ مو گئی تو ہاتھ پائیں تو لوگ مکروہ سمجھتے ہیں. اللہ اسماعیل دا پیر پہ ہوں کہ ساری کائنات کو پیاش ہے. ہاں ہاں یار ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے دا پیر ڈبا ہے آب زمزم اتھوں بندے ایک بوتل لے آندے نے گیلن اگوں پورے ڈرام چ لے آ کے پاندے صدقے جاواں تے اگوں شیشیاں جڑیاں لے آندے وڈی تو وڈی ہے سنگلی جیڑی ہوندی او دے چوں اتھوں ایک گیلن اگوں وچ پورا ڈرم او دے وچوں ایڈی شیشی تو جڑی شیشی جی نال جاندی ہے او پھر کرمنڈل بھر کے وچ پا تے اثر اجے نہیں پیا مکدا صدقے تیرے پیر تو. ہائے ہائے کیا بات ہے جناب صدقے نبی تیرے پیر تو صدقے اثر اجے نہیں پہ مکدا. لوگ آندے نے میں آب زمزم نال دعائی کھاتی دعائی چ اثر کوئی نہیں سی آب زمزم وچ شفا سی. ہاں بھائی ابراہیم دے بھی پیر
حضرت حاجرہ دے بھی پیر میں اتنے حج کراشن لگا تھا روحانی طور پہ حاجرہ دے بھی اسماعیل علیہ السلام دے بھی علیہ السلام دے پیر علیہ السلام دے پیر انج دے ہوندے نہیں علیہ السلام دے پیر علیہ السلام دے پیر لگے یہ تریوے شوہر بھی بیوی بھی تو بیٹا بھی ماں بھی باپ بھی تو بیٹا بھی یہ تریوے کھلوتے ہون ایتھے ایتھے تصور کرو ایتھے پیر نے ایتھے ایتھے کھڑے اترامہ دے پیر بڑے قیمتی ہیں مقام ابراہیم علیہ ابراہیم دے پیر صفا مروہ تے حضرت حاجرہ دے پیر تحت شمال دے آب زمزم جو نکلے ادوں دے پیر یہ تریوے خاندان دے افراد کھلوتے ہیں مولوی تینوں قرآن دا واسطے دس یہ مصطفیٰ دے پیر تو اگے پیر رکھ سکتے ہیں کیا بات ہے توڑے سنن دی اور میں پہنا ایڈے موتبر پیران دی گل پہ کرنا میں اپنے جیسے نوزو بلہ پیران دی تھی نہیں گل کر رہا ایڈے موتبر پیر اسماعیل دے پیر بھی میرے نبی تو پیچھے ابراہیم علیہ السلام دے بھی میرے نبی تو پیچھے حضرت حاجرہ دے بھی میرے نبی تو پیچھے میں تے بڑے موتبر پیر لبے سن تینا چو کوئی پیر بھی زہرہ دے بابے دے پیر دی برابری نہیں کر سکے ہاں بھائی ہون دس ایڈے اچھے پیر جس پیر دے برابر نہیں ہوں دے او کیسی ذات سی جنہوں محمد آکھے آئی تھے پیر رکھے آباد رو جی اوہ ہوئے اے تے 52 منٹ ہو گئے 8 منٹ تے گھنٹے جو باقی نے 2-4 جملے مصاحب دے بھی پڑھنے ہیں ایتھے روکنا جی ہن میرے نال رلو سارے بندے اے پیر ہی لگے رہے تے پانی نکلے لوکی انہوں کھلو کے پیندے نے کعبے منہ کر کے پیندے تے وضو کر کے پیندے آب شفا سمجھدے آب شفا اللہ فرمائے جانور دا احترام کر کدا پٹے والے دا میں کہ اللہ چ ہوے گا کی فرمایا جدوں تو پٹا پا لیں گا میں آکھے دی تعظیم کر پھر تو انہوں عام دنبیاں جیسا نہیں سمجھیں تیرے ذہن چو دنبا آئے گا نا کیڑا جس دنبے دی وجہ تو یہ تعظیم دے قابل ہوئے جدوں تیرے ذہن چ دنبا آئے گا نا تیرے ذہن فوراً جائے گا کہ دنبا کیوں آیا سی پھر تیرے ذہن چ اسماعیل آؤں گے کہ لیٹے تے اسماعیل سن تے آیا دنبا سی تینوں اس تعظیم نے پہلے اس دنبے تک پہنچایا اس دنبے دی تعظیم نے تینوں اسماعیل تک پہنچایا تے اسماعیل دے ہاتھ تک پھر چھری سی پیو دے ہاتھ تک تیرا ذہن پھر اس چھری تے جائے گا پھر ابراہیم دے ہاتھ تے جائے گا ویکھ لے تینوں تعظیم کتھے لے گئی ہے ویکھ لے ہے صدقے جاواں تینوں دنبے دی تعظیم کتھے لے گئی ہے اس تینوں ایتھے نہیں رہن دیتا اس تینوں کھڑیا پہلے اس دنبے تک دنبے تو اس چھری تک اس چھری تو ابراہیم دے ہاتھ تک جدوں اوتھوں تک جائے گا اگوں تینوں قرآن رہ پائے گا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ایک بڑی قربانی کے بدلے میں تیرے ذہن میں حسین آ جائے گا ہم قربانی قبول کر لیں کوئی نہیں اس بندے دی قربانی قبول جڑا 10 ذی الحج نو دنبے نو یاد کرے تے شبیر نو یاد نہ صدقہ جاواں ہر اس بندے دی قربانی قبول ہے جڑا لیلے دی تعظیم تو شروع ہوندہ ہے تے کربلا دی مٹی تک جاندہ ہے خدا دی قسم جتھے اسماعیل علیہ السلام دا پیر ڈوبا سی اللہ فرمایا ہے محمد دے پتر دا پیر جے کربلا ہے وہ جے ابراہیم دے بیٹے دا پیر کربلا جائے گا رسول دے بیٹے دا پیر فرمایا جتھے اسماعیل دا پیر ڈوبا ہے میں آب نو آب شفا بنا دیتا ہے جتھے محمد دا پتر قدم رکھے گا میں ساری کھا کے شفا میرے ہاتھ جو قرآن ہے میرے کو تفسیر رفائی اہل سنت عالم دین محمد اشرف چشتی رحمت اللہ علیہ گجران والے چلونڈی موسیٰ خان پنڈے انہوں نے میں گفٹ کی تھی بڑی دیر دی میرے کو تفسیر رفائی میں قرآن ایتھے رکھ کے پڑھنا کس اعتبار ہی کرنا فرماندن جرا پھیرن لگیا پریشان نہیں سی نہ ہویا وہ جدو بچ گیا تے پریشان ہو گیا ہائے ہائے صدقے تیری عزت خلیل خدا فرماندے نے خالقہ ایک ہی کیتا ہے میں تے پتر تے پھیری سی اللہ فرمائے تو پتر تے پھیری ہے
تیرا نمبر بھی 100 چو 100 لگ گیا، تیرے نمبر کوئی نہیں کٹے، تیرا دمبا کیوں کر لے جی؟ فرمایا وفدائے نہ ہو بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک بڑی قربانی کے بدلے میں۔ فرماندے نے میری نیت چ کوئی کمی؟ فرمایا نہیں۔ میرے پتر دی نیت چ کوئی کمی؟ فرمایا نہیں۔ پھر تواڈے تے ذہن چ بھی کوئی نہیں سی نا کہ میں دمبا بھیجنا ہے، تو پتر تے پھیری ہے تے فرماندے نے پھر قربانی دی عظمت کسی اور پاسے ٹر گئی۔ کی میں آکھا سی تسلیم کرنے والے نو شیعہ آندا ہے؟ فرماندے فلما اسلما، وہ دونوں تسلیم کر گئے، جڑے انج تسلیم کردے نے انہاں نو اللہ کو شیعہ آندا ہے۔ اللہ فرماندا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اس نے پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچا کر دیا، تو نے خواب کو صداقت دے دی۔ پھر ان کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، کر لے جا پتر نو، ایک امتحان سے یہ گزر گیا ہے۔ فرماتے نے پھر کی ہوئے گا، ایک ہی کیتا جے، فرمایا ان کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم احسان والوں کو جزا دیتے ہیں۔ تو فرماتے نے قربانی لئی کیوں نہیں؟ یہ عظیم کون نے؟ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تیرے ہی آخر والے ہیں جڑے پتران دیا قربانیاں دے کے آکھن گے میں نسل ابراہیم ہاں، جڑا آکھے گا میں سلالہ اسماعیل ہاں، جڑا نیزے چ ہاتھ پا کے آکھے گا دادا ابراہیم ہاں۔ 10 ذی الحج نو یاد کریا جے، 10 محرم نو، مہینہ ایک وچ جے، ایک اس مہینے دی 10 ہے، بولو بولو، یہ اگلے مہینے دی 10 ہے۔ کاش مسلمان جویں ایس مہینے دی 10 دی تیاری پہ کرنا ہے، کاش اگلے مہینے دی بھی 10 دی انجری تیاری کریں۔ اس 10 دا تعلق ہی خلیل دے خاندان نال، او دا تعلق ہی حبیب دے خاندان نال۔ ایتھے دمبا آیا سی، اوتھے ساریاں ماواں دے پتر ہی گئے نے۔ ایک گل ذہن چ رکھیا جے، دن رہ گئے نے وچ 7 تقریباً، 10 ذی الحج نو روح حاجرہ پوری دنیا تے پھر کے ویندی ہے، کیڑا کیڑا شکریہ ادا پیا کردا میرے بیٹے دے بچ جان دا۔ 10 محرم نو روح زہرا پوری دنیا تے پھر کے ویکھے گی، کیڑا کیڑا تیاں لے کے بازار چاہ، کیڑا کیڑا چوکاں چ بیٹھ کے آندا واہ حسین۔ چونکہ ذی الحج، اس واسطے میں بھی اسے قربانی دا ذکر کرنا جدا حق بنتا ہے۔ محرم تو پہلا تو بی بی رقیہ دا ذکر کرنا نا بابا جی، اس واسطے کہ ترتیب دے مطابق اسا یکم محرم نو، میرے کو پرانے ذاکر تشریف فرمانے، یکم محرم لوگ تیاری پڑھ دینے، 2 نو ورود کربلا پڑھ دینے، پھر 3 نو حبیب دا خط پڑھ دینے، پھر 4 نو لوگاں دا آونا پڑھ دینے، پھر 5 نو شروع ہو جاندے، کدی تیاری مولا علی اکبر، کدی شہادت مولا علی اکبر، کدی جناب اصغر دا چولہ، کدی حضرت عباس دا علم، کدی آونا محمد دی شہادت تے تابوت ہے نا، 9 دی رات نو پھر چولہ یا تابوت علی اکبر، 10 نو زویہ ذوالجناح۔ میں سوچتا رہنا آپ پورا مہینہ اس بی بی دے غم پڑھدا رہاں، متواری نہ ہوئے۔ اے علی دیو بیٹی ہے جڑی سارے تو پہلے اجڑی ہے، تہاڈی آئے تو صدقے ہاں، دعا ہے یا ماتم ہے؟ دعا ہے، دعا واسطے 2 آنسو آ جان تو میں دعا کروں۔ میرے مولا علی دی وہ بیٹی ہے جڑی ساریاں بھیناں تو پہلے اجڑی۔ حضرت مسلم دی شہادت بھی بی بی رقیہ دے کروں شہادت، اگوں پتر کنے 6 صدقے جاواں، 6 آکھن لگا دل نہیں ڈبدا، 6 تیاں 2 تے سارے ہی قربان، چوڑی چھنڈ کے نکلی یا کروا صدقے جاواں۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ 10 محرم دی شام دے قریب حضرت فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ آکھیا سی اماں تواڈے گل چ باواں پاؤں رولا، بی بی فرمایا سی بیٹی ایتھے کھلو کے رولا، مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائیں۔ فرماندے نے بخاؤ، بی بی فرماندی میں ویکھیا تے پھپھی دی گردن دا رنگ سیاہ سی، میں آکھیا اماں تو ایتھے کی ہویا؟ فرماندے نے سجاد نو مارن والے آئے سن۔ پھر فرمایا میں کدی سجے ہو جاندی سن کدی کھوتے، مینوں لوگاں بہت مارے ہے۔ جڑی 10 محرم دی شام نو سکی پتیجی نو ایتھے ہاتھ نہیں سی نہ لان دیندی،
میں پڑھیا شام غریباں دے اندھیرے وچ بی بی زینب جناب رقیہ دے سامنے بہ کے آکھیا میرے گال چ باواں پا. فرمایا تسی زخمی ہو. فرمایا چھڑ دے مینوں ہر گل بھول گئی ہے. کنہاں نوں رونی ہے؟ 6 پتراں نوں رونی ہے. فرمایا 6ویں بھول گیا نہیں مینوں تی نہیں لبدی. ہن سن دو سن حضرت عاتقہ دے متعلق حضرت حمیدہ خاتون دے متعلق میں سوچنا اس بی بی نوں پرسہ دین واسطے پاویں کوفہ پڑھ لو جتھوں بھی پڑھ لو پرسہ تے ہو ہی جانا. میرے آنسو 2 آ گئے 2-3 آنسو آ جان تو میں دعا کرنا جی لمبی مجلس نہیں گھنٹہ ہو گیا مینوں ذہن چ ہی نہیں رہا کہ میں گھنٹہ اس وقت ہو چکا ہے. میں 2-4 جملے پڑھنا. شہادت تساں بچیاں دی سنی ہے 2 بچیاں ذرا ذہن چ لیاؤ میں اس تو فائدہ اٹھانا. وہ تو اگلے 2-4 جملے میں پڑھ دینا چونکہ انہوں نے پڑھ دیتی شاہ جی نے تو اگلے 2-4 جملے میں پڑھ دینا. یہ 2 بیٹے حضرت رقیہ دے اس کوفے دے نہر تھے قتل ہوئے. میں اتوں شروع کرنا جتوں شہادت ہو گئی. پہلا ایک دا سر کٹیا تے او دا سر زمین تے رکھ دیا او دی لاش چوک کے وچ سٹ. یہ ملعون جڑا حارث ہے یہ خود روایت کرتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا تے ڈر گیا. دوجا اتنے کھلوتا سی اس پرا دی کی حالت ہوئے گی جڑا پرا دے سارے کول کھلوتا ہو. میں لاش دی گل نہیں کر رہا لاش کول کھلونا اوکھا ہے. سکے پرا دا نرا کٹیا سار ہوئے اتنے دوجا کھلوتا ہوئے گا وہ دی حالت میری خطابت کی بیان کر سکتی. یہ ملعون آندا میں زیادہ پریشان اس وقت ہویا جدوں میں لاش چھٹ کے پیچھے پرتیا تو میں پرت کے ویکھیا تو لاش اگے نہیں سی پی جاندی اتنے کھلو گئی سی. آندا میں سوچا تھلے کو درخت ہے ڈگا جی دے نال تھلے ہوئے لاش کتے کرتا وغیرہ اڑ گیا یا کمر بند اڑ گیا تے لاش کھلوتی پھس گئی. آندا میں ویندا رہا لیکن اتھے ہی سی ویندا رہا تے اتھے ہی سی. آندا جدوں میں دوجے دیاں زلفاں چ ہاتھ پایا ادوں پرت کے ویکھیا تے جے لاش ہوتے سی. آندا میں تے سارا جے قلم کیتا نا تے سر میرے ہاتھ چ رہ گیا خون دا فوارا آنج سی. آندا زمین تے میں سر رکھیا تے دوجے دی لاش چوک کے جدوں دریا سٹی ہے مینوں کی پتہ سی وہ دا انتظار پیا کردا. آندا جدوں میں دوجے پرا نوں سٹیا دوواں دیاں باواں آپس وچ ملیاں. آنج دوواں دیاں باواں آپس وچ ملیاں نا. آندا جدھر پانی جاندا سی میں خوف زدہ تاں ہویا لاشاں ادھر نہیں جاندیاں جدھروں پانی آ رہا ہے نا یہ ادھر لاشاں دا چڑھنا شروع ہوئیں. آندا میں ڈر کے پیچھے آیا دریا نے موڑ کھادا ہے وہ دب جائے کانے سن جنہاں دے پردے پچھوں میں نو آواز آئی ہے میں کتھے کتھے رہوں. میں سوچیا اس جنگل وچ کوئی انہاں دے وارث آ گئے. ہائے آکھن والے ہو میرے 2 آنسو آ گئے 2 اور آ جان گے. میں مبالغہ نہیں کر سکتا جڑی روایت ہے وہ مطابق پڑھ دے. انہیں کپڑے دے تھیلے لکھے نے ایک تاریخ نے ایک چمڑے دا تھیلا نے اس تھیلے ویچے تھے 2 سر پر. میں کسی میں شہادت تو بات ہو چکی یہ دریا دے کنڈے تو ٹریا یہ ملعون ابن زیاد دے دربار تک آیا. ان آزاداراں واسطے ہے علاقے دے آزاداراں واسطے جملہ کافی ہے. دریا دے کنڈے تو لے کے ابن زیاد دے دربار تک جتھوں جتھوں لنگیا پتہ لگتا سی. تو کیا بات ہے تواڈے سکے کیوں لگتا یارا تازے سر کٹے ہن خون روکدا کیویں خون دے قطرے ڈگدے جاندے سن. اے ملعون جا کے دربار چ ایتھے تھیلا بلند کیتا تے کہن لگا تیرا اعلان سی یتیم نے مسلم دے یتیم زندہ لے آؤ یا مردہ لے آؤ. اب میں قتل کر آیا تے 2 سر یتیماں دے نے مسلم لیاں پتراں دے نے. میرا یہ حال ہے تہاڈا یہ حال ہے جڑا مومن کھلوتا سی اوتھے میں نہیں کیفیت دس سکدا او کی حال ہویا. کہنے لگا مسلم دیاں بچیاں دے سر نے. وہ ملعون کہنے لگا بڑا زمانہ سارے بے ایمان ایک دوجے تے اعتبار نہیں سن کردے. کہنے لگا پہلے کڈ کے وکھا واقعی انہاں دے سر نے یا کوئی ہور لیا کہ تو انعام زیادہ لینا چاہنا. سنبھلو گے کنا کو سنبھلو ایتھوں اس تھیلا چھڑ دے. اس تھیلے دے وچ اس 2 ہاتھ پائے 2 ہاتھاں نال 2 سر لے آندے 2 ہاتھاں نال. تہاڈا کی خیال ہے میں بنا کے گھر جان کے پینج کر میں جویں پڑھیا میں اس طرح پہ پڑھنا 2 ہاتھاں نال سر لے آندے نے تے انج اس کیتے انج کیویں کیتے
بولو بولو میرے آؤ میرے نال علماء دے دروازے تے چلیے. آ جڑے دمبے نے آ قربانی دے دمبے میں مسئلہ پوچھ دیاں سنے تے دس دیاں بھی سنے. ایک بندے آکھیا لیلا ٹردا نہیں سی ساڈا منڈی چ. وہ پھر اساں اس طرح کیتا بھی انہوں تو پھڑ کے چک کے نا اگلیاں لتاں تو ٹوریا تاں وہ نکلیا. بڑی مشکل لیا. مولوی صاحب آکھیا قربانی قبول ہی نہیں. انہیں کہا کیوں؟ اس آکھیا جس کسنا ہوئے انہوں والاں تو نہیں پھڑے. اللہ دی راہ تے جس جانور قربانی دینی اس جانور نو والاں تو نہیں پھڑی دا. اس مسلم علیہ السلام دیاں دوہاں پتراں نو شہزادگان نو نہ آنج کر کے بخایا. کہنے لگا ویکھ لو لوگو پہچانو جنہیں اگے ویکھے نے مسلم دے پتراں دے ہی سارنے نا. سب تو پہلا ابن زیاد بولیا. ہو سکیا منن والی گل کوئی نہیں. وہ کہنے لگا کیوں؟ دو اس وجہ دسیاں نے میرے پٹن واسطے کافی نے. کہنے لگا اسا سنیا ہن تک کہ بنو ہاشم دے شہزادیاں دے وال لمے ہوندے نے. آ جڑے تو پھڑے نے انہاں دے وال ہی چھوٹے چھوٹے نے. ہو سکیا مینوں رب دی قسم ہے جدوں راتی ساڈے گھر آئے سن ادوں لمبے سن. میں اپنے گھروں دریا تک جنے آندے نے انہاں دے رہ ہی ایڈے ایڈے صدقے. دوجی گل وہ کہنے لگا انہاں دے منہ تے خون ہے پہچانے نہیں جاندے. کوئی ہے جڑا منہ دھو کے لے آوے تے مینوں وکھاؤ. اگر ساروں نہ دے ہوئے تو میں ضرور انعام دیاں گا. بندیاں نوں دوالوں ویکھ کے کہنے لگا کوئی ہے جڑا اپنی ایمانداری نال گھر سر کھڑے تے دھو کے واپس لے آئے. جویں بندے تسی بیٹھے ہو نا کہ بلا ایک بندہ مومن کھڑا سی بہت زیادہ ملعونہ نے وہ طرف اشارہ کیتا تاکہ انہوں تکلیف ہوئے. کہنے لگے بڑا ایماندار بندہ جی علی دا شیعہ انہوں آکھو. ہن علی دا شیعہ ہی جاندا جویں وہ سامنے آیا. کہنے لگا تو دھو کے لے آویں گا مسلم دے یتیماں دے سر؟ کہنے لگا جی میں لے آواں گا. رستے سے نہ رکیں گا؟ نہیں. کدھر اور تو نہیں جائیں گا؟ اس نے کہا نہیں. لوگاں گواہی دیتی اے علی دا شیعہ جھوٹ نہیں بولتا. دو انہوں سر. ہن میرے لو ویکھو تے دو جملے سنو جڑے انہیں ایتھوں چھڑ دیتے سڑنا. کہنے لگا ایتھے رکھ دے. بناؤ سو بھائی صدقے آوازاں تہاڈیاں بلند ہو گئی. میں چھٹنا کی آندا میرے لو ویکھو گے تو میں پڑھ دوویں سارے ایتھے رکھ کے دربار چوں نکلن تک دو ہاتھاں نال پھڑدا ہے. دربار تے دروازے تے آیا نا اس اے چونڈ ایتھے پھڑ کے ایک ہاتھ نال پھڑی ایک ہاتھ فارغ کیتا. وہ کادے واسطے؟ خون دے قطرے چوڑی چوں ڈگدے سی. جڑا قطرہ ڈگدا سی وہ ایس ہاتھ تے لے کے منہ تے ملدا تے مدینے والے منہ کر کے آندا سی یا رسول اللہ معافی دینا میرے واسطے چوندا میں تھلے ایک قطرہ بھی نہ ڈگن دے. قبلہ دو گلیاں چوں آباد رہو جی. دو گلیاں چوں گزردا اپنے مکان دے دروازے تے آیا دکل باب کیتا. میں پڑھیا تاریخ جدوں اس ہاتھ نال آنج بھرا تے سامنے ہاتھ پورا خون والا چھپ گیا. اندر سی زوجہ وہ بھی مومنہ. اس اندر آئی تے کہنے لگی چھتی آ گیا. کہنے لگا چھتی دروازہ کھول. عید دے دنوں وچ کپڑے نو خون لگا ہوئے. آباد رہو بھائی. آباد بابا یہ آخری گل کر رہے ہیں. آج بی بی دروازہ کھولیا مومنہ دے آنسو ایتھے جا پائے. کہنے لگی افسوس ہے. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگی گوشت لے آنا سی تے کپڑا لے جان دو. معرفت والی سی ایویں گل نہیں سی بھی کرتی. کہنے لگے دروازہ کھول گوشت نہیں. ایتھے ایک چھوڑی سی دروازہ بند کیتا. کہنے لگا گوشت نہیں کوئی اور چیز ہے. کی لینا ہے؟ توڑ آیا. اے کی اے چیزاں لیا کی ایک پرات لیا تھلے رکھن نہیں ایک پانی لیا اتنے روڑن واسطے. میں تینوں دس رہا اندیا ہے کون نہیں؟ کہنے لگا اجے نہیں. اجے نہیں تو بچنا ہی کوئی نہیں. معاملہ خراب ہو جائے گا پہلا تو کہ بلا جڑے بڑے پانی لے کے آنج آئیے نا. میں پڑھیا اس چوڑی ہے آنج کھولی ہے نا شادی والے گردو نوا دیو شریفو ہاتھ چو پانی ڈگ پیا منہ تے پٹی ہے. عورتوں دے دل نازک ہوندے نے. کہنے لگی چھتی دڑ کیڑی ماں اجڑی ہے کیڑیاں بہناں دی عید برباد ہوئی ہے دسدا کیوں نہیں؟ کہنے لگا نہیں پہلے تو آئیں گی تو پھر. ہن سننا ایک سر رکھیا پراد چ دوجا رکھیا چوڑی چ. آندا پا پانی جد مستور نے پانی پایا کہ بلا اس سر مبارک دا چہرہ ایتھوں متھے تے آنج خون لتھا ہے تے جویں بدراں چوں چن نکلدا چن وچ داغ ہوندا ہے نا بے داغ اے آنج نکلیا داغ ہے تے کوئی نہیں سی. اللہ تے چن تو سونے بنائے سن. اجے ویلے منہ سامنے آیا نا دھیان نال ویکھ کے بی بی کہن لگی یہ منہ تے بھی کسے مارے ہے.
کہنے لگا صرف گلا نہ کر، صرف تو ایک تو آیا دوجا تو آیا، دووے چہرے سامنے آئے نے، کہنے لگی ہونی دا چھڑکان نے، آندھا سنجانے نہیں ہوں، جملہ تے آخری دعا کر لگا، ہو سکیا نہیں میری پہچان چ نہیں پہ آندے، کہنے لگا ہوں اتھے رکھ کے اندروں لیا زیادہ بستر، ہیٹھ تے بستر جوڑے، جڈا کو اونچا میز ہے، ایڈا اونچا چبوترا بنایا، نرم جگہ تے رومال پایا، ایتھے ایک سر رکھیا، ایتھے دوجا سر رکھیا، جویں وہ تہاڈی شبیہ بنی ہے نا مسلم دیاں بیٹیاں دی، او سامنے دو گنبد مینوں نظر آ رہے ہیں، وہ مسلم دیاں بیٹیاں دی شبیہ گنبد دی، وہ یہ تے گنبد نے نا، وہ سدھے چہرے سامنے رکھے، سامنے رکھ کے اگر ایتھے آ جا، دوویں شوہر تے بیوی سامنے کھلو گئے، جویں سی زیارت پڑھنے آنا، کیوں پڑھنے ہو سنو جی، اے انگشت شہادت دا اشارہ، پتہ نہیں آسمان کیوں نہیں ڈگا تے زمین کیوں نہیں پھٹی، اس مستور دا کی حال ہویا ہوئے گا، انگلی دا اشارہ کر کے اندر مسلم دا بڑا پتر ہی، مسلم دا چھوٹا پتر ہی، چھٹ کے دھوڑ گئی چھت تے نسدی جاندی ہے، دوپٹہ پوڑیاں تے ڈگا، چھت تے آگے دووے ہاتھ سروں اونچے کر کے آندی، لوگوں رکیاں لٹی گئی ہے، عید دے نیڑے زہرہ دا بیڑا برباد۔ دعا اہم ہے، اللہ کو کچھ منگن تو پہلا ایک دعا کرو، شفا منگنی ہے بیماراں واسطے، میرے ذہن چ بھی ایک بیمار ہو دے واسطے تواڈے سب واسطے، بیماراں واسطے شفا، بے گھر دا گھر، بے اولاد دی اولاد، جدی اولاد نرینہ نہیں، اس میری ماں بہن دی اولاد نرینہ، بے روزگار دا روزگار، بیرون ملک بچیاں واسطے انہاں دے روزگار واسطے، اور ایسے ایسے بچے میں سنیا باہر گئے نے جڑے بھیناں نوں آکھ کے گئے نے میں شادی آ کے کروں، دعا کرو اللہ انہوں دے کاروبار وچ برکت، وہ سلامت بھیناں دے سر تے ہون آ کے اپنے سارے سپنے پورے کرن، انہیں سارے ذہن چ رکھنا چاہیے، میں کوشش کیتی ہے ساریاں دعاواں ذہن چ رکھاں جڑیاں نہیں، خالق خوب جانتا ہے، قرآن کھول لینا، آنسواں دی دعا اللہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے، ذی الحج دا مہینہ ہے، ایک دعا تساں صرف کرنی ہے، تو اس تو بعد میں 3 واسطے دینا ہوں، تمہیں پتہ ہے وہ 3 ہی دے دینا، وہی دینا، اجے تک میں نے وہ یاد نے، بڑیاں دعاواں قبول ہوئیاں نے، بڑیاں ہوئیاں نے، واسطے ایسے نے، دیندہ میں انجیاں مبالغہ اس کوئی نہیں، ہائے آکھن لگیا، ہاتھ مارن لگیا، ارادہ بندہ کر سکتا ہے، ایسا آنسو ارادے نال نہیں ہوتا، ادو آتا جدو اتنے اگ لگتی، ہاں البتہ میں ایک دعا کرن لگا، یہ سارے ذرا مہربانی کر کے کرے جس دعا کے صدقے چ اگلے 3 واسطے دینا، دعا کرو عید دے نیڑے کسے گھر لاش نہ ہے، شامل ہو گیا سارے ماں آباد رو عید دے نیڑے کسے گھر لاش نہ ہوئے، عید دے نیڑے جنہ گھراں چ لاشاں ہوندیاں نے اتھے عیداں نہیں ہوندیاں، جڑے بندے آندے نے عید والے دن کالے کپڑے پاندے نے، میں ایک پہلے چلو دعا چ شامل کر لینے ایک اور آنسو آ جائے، عید والے دن مومنو عید پڑھیا جے، مستحب چٹے کپڑے پائے جے، عید پڑھن جان لگیا، گوشت تقسیم کرنا، گوانیاں لے جانا، پتراں دے منہ چومنا، تیاں دے سر چومنا، بھیناں نوں عید بھیجنا، تیاں نوں عید بھیجنا، ایک مہربانی کرے، لوگ کہندے نے سنتاں ہی چھڈ گئے نے، شیعہ نوں کھڑے کہ پاگل ہو گئے، نہ بھائی نہ، یہ سنتاں پوریاں ہو جاندیاں نہیں 12 وجدے نوں، قربانیاں ہو جاندیاں نے 12 بجے تک، گوشت ونڈ لئی، گوشت کھا لئی، گوانیاں کر لئی، جدو ڈیگر ہو جانا عید دی ڈیگر، ادو ایک باری تیاں نوں نال نہیں، اپنے ویڑے چ کھلو کے کوفے ال منہ کر کے آکھی اسی بھلے نہیں، بی بی جی میں تو لٹی گئی آباد رہو، ہمیشہ تواڈے گھر آباد رہن، آنسو جڑا رہندا سی ہو آ گیا، 3 واسطے دینا، اللہ چوڑی پھیلان دے قابل نہیں، ہاتھ اٹھان دے قابل نہیں، منہ تیرے سامنے کھولن دے قابل نہیں، سانو کلیا اس خاندان نے جنہاں نو تیرے تے مانے تینوں انہاں تے مانے، اور انہاں سانو آکھے آکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن پھر برکت واسطے کھولے ہے، اس شبیہ دے کول کھلو کے پہلا واسطہ دین لگا، مہربانی کر، کیڑے ہو لوگ نے جنہ تے تو رحم کر رہے، کیڑے ہو لوگ نے جڑے تیرے کرم دے قابل نے، اسی بڑے گناہگار ہاں پر واسطہ تے ویکھ تینوں علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ، واہ بھائی مینوں آمین دی امید سی تے ہائے بہتی ہوئی ہے، یقیناً 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 بی بی پاک دے کرم نال ضرور دعا ہوئی قبولیت ہے، پہلا میں التماس کیتی ہے تینوں علی اصغر دے آخری
سویر تو لے کے دیگر تک شبیر آہستہ نہیں ترے جدو لاش لے کے آئے نے زہرا دا لال انج کلا لے کے آیا میں اس بچے دا واسطہ پایا جدی شہادت تو بعد شبیر آہستہ ٹرے علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ ساڑھے گناہ معاف فرما ساڑھیاں دعاواں قبول فرما دوجا واسطہ کی دا بڑا دینا تو انہوں پتہ ہے یاد بی بی سکینہ دی آخری ہجکی دا واسطہ میں اس بی بی دا واسطہ دیتا ہے جدی آخری لفظ سن بابا میں ضعیف ہو گیا تیسرا واسطہ آخری ہے بابا جی وہ دین لگا آنسو نے 8واں امام فرماتے نے آنسو تار اکھا ڈال دعا کرو جلدی قبول ہوئے اجے تے خشک نہیں ہوئیاں تو اڈیاں بھی تو میریاں آخری واسطہ دین لگا اللہ مہربانی فرما ساڑھے گناہ ماں والوں نہ بیخ ساڑھے کو کتائیاں ہوتیاں نے روز ہوتیاں نے اسی تیرے سامنے تقوی دا دعویٰ نہیں کر سکتے انتہائی کمزور انسان کوشش کرنے کتائی ہو جاتی ہے معافی دیں گا تو دعا قبول کریں گا پہلا معافی دے گناہ مت معافی واسطہ وہ دین لگا تیرا دریائے کرم تو گیا نہیں چاہ جا کنڈیاں تو باہر آ جا تیرا دریائے رحمت بی بی زینب دے شام دے بازار ہائے بے کٹورن دا واسطہ جدوں بی بی بے کے بازار جٹور دی دی تے مدینے آل رخ کر کے فرمان دی دی نانا امت نو سمجھا ہاں جنہاں دے کلمے پڑھئے انہاں دی تیریاں نو نہیں ماری دا ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضی و زہرا وابناہما اللہم صلی علی محمد